تو میں نے ان چیلنجز کے ذریعے اپرچونٹی اویل کی اور تبھی آج آپ مجھے انٹرویو کر رہے ہیں، تبھی مجھے ایوارڈ ملا ہے۔ جو گلوری بانڈی پورہ کو حاصل ہوئی تھی، جو عظمت بانڈی، جہاں بھی ہم جاتے ہیں علم ادب اور آب کا نام لیا جاتا ہے، ایک صحافی بننے کا اور ایک ٹیچر بننے کا۔ تو میں نے کشمیر یونیورسٹی میں میس کمیونیکیشن جرنلزم کا وہاں شعبے میں داخلہ لیا، پی جی کیا۔ 20 سال پہلے تک کا رجحان تھا، ہم اسکول جاتے تھے، ٹیکسٹ بک پڑھتے تھے تو یہی لگتا تھا ہمیں ایجوکیشن، اس کے بعد انفراسٹرکچر کا تھا۔ تو میں نے اس چیلنج کو قبول کیا، ہم نے اس اسکول کو رینوویٹ کیا اپنے پیسوں سے، ٹیچرز نے پیسہ دیا اور ہمارے گھر میں آتا رہتا تھا۔ تو بچپن سے میں نے اخبارات کو پڑھا ہے، اس کے بعد رسائل بھی آتے تھے، تو اس سے میری نشو نما ہوئی ہے ذہنی۔ ہاں، میرا نام جاوید احمد بٹ ہے، قلمی نام یا پین نام میرا جاوید جواد ہے۔ تو اس وقت گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں بیسک ٹیچر کام کر رہا ہوں۔ عام بچوں کی طرح میری بھی اسکولنگ ہوئی ہے سرکاری اسکول میں، بچپن سے لے کر یونیورسٹی سطح تک۔ تو اس کے علاوہ جیسے عام بچے دن بھر کھیلتے رہتے تھے، اسکول آنے کے بعد ندی نالے میں جاتے تھے نہانے کے لیے، اسٹیڈیم جاتے تھے، باقی جو میدان ہمارے اس وقت اویلیبل تھے تو ان میدانوں میں جا کر کھیلتے رہتے تھے۔ انٹرٹینمنٹ کا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ جیسے عام بچوں کی اسکولنگ ہوئی ہے، ان کو زندگی میں جو ان کی اٹھان ہوئی ہے، تو میری بھی اسی طرح ہوئی ہے، کوئی خاص اس میں نہیں ہے کوئی خاص بات کہنے کی۔ جی، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آنے کے بعد، یا اصل میں میرا یہ بات میں یہاں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک چیز ڈفرینس تھی جو عام بچوں کے میرے گھر میں، کہ میرے والد صاحب جو تھے، اگرچہ میں نے صرف 8ویں جماعت تک پڑھا تھا، لیکن انٹلیکچولی وہ بہت ساؤنڈ تھے۔ وہ اخبارات کا گھر میں ہمارے آنا جانا رہتا تھا۔ جیسے ان دنوں اردو اخبار ہوا کرتا تھا، انگریزی اخبار اویلیبل یہاں نہیں تھے، آتا تھا کشمیر ٹائمز، لیکن چونکہ میرے والد صاحب انگریزی اتنی ان کی استعداد نہیں تھی پڑھنے کی، تو اردو اخبار ہمارے گھر میں آتا رہتا تھا۔ تو بچپن سے میں نے اخبارات کو پڑھا ہے، اس کے بعد رسائل بھی آتے تھے، تو اس سے میری نشو نما ہوئی ہے ذہنی نشو نما، جس کا آج مجھے فائدہ مل رہا ہے نا، جس کی وجہ سے میرے اندر کرٹیکل تھنکنگ کا جو مادہ جذبہ پیدا ہوا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں باقی جو اور بچے تھے ان سے ڈفرینٹ تھا میں۔ اس کے بعد جب اخبارات پڑھنے کے بعد، یا اسی طرح لائبریری جانے کے بعد، کتابیں پڑھنے کے بعد، دو شوق میرے اندر پیدا ہو گئے تھے، ایک صحافی بننے کا اور ایک ٹیچر بننے کا۔ تو میں نے کشمیر یونیورسٹی میں میس کمیونیکیشن جرنلزم کا وہاں شعبے میں داخلہ لیا، پی جی کیا، لیکن اس کے بعد ہی ساتھ ہی میری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی اپائنٹمنٹ ہوئی۔ تو فیصلہ ہوا گھر میں، والد صاحب کا فیصلہ تھا کہ نہیں آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جائیے، تو میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں گیا۔ تو اس وقت پچھلے 28 سال سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اپنا فریض انجام دے رہا ہوں۔ جی ہاں، جو ایوارڈ کا جو ہے یہ آج ہی کی بات نہیں ہے، اصل میں 2010 میں بھی مجھے ایک ایوارڈ ملا ہے، وہ ڈسٹرکٹ سطح۔ اس وقت میں باغ ہائی اسکول بانڈی پورہ میں بیسک ٹیچر کام کرتا تھا، تو اس وقت مجھے ڈسٹرکٹ لیول پہ بیسٹ ٹیچر ایوارڈ ملا تھا۔ اس وقت معروف اللہ کی حکومت تھی، ان کے ہاتھوں میں نے وہ انعام دیا تھا سری نگر کے SKICC میں۔ تو پھر اس کے بعد 2021 میں جو LG ایڈمنسٹریشن ہے، اس کی طرف سے مجھے ایوارڈ ملا، بیسٹ ٹیچر ایوارڈ آن UP لیول۔ 2023 میں مجھے آل انڈیا لیول پر ایسوسیشن آف مسلم پروفیشنلز کی طرف سے ون آف دا جو بیسٹ مسلم پروفیشنلز کا ایوارڈ ملا آل انڈیا لیول پہ۔ تو حال ہی میں یہ جو انگام میں نے کام کیا، اس کو گورنمنٹ آف انڈیا کی جو نیپا ہے، انہوں نے اس کو ایکنالج کیا۔ تو انہوں نے پورے ہندوستان سے 55 جو ہیڈس آف دا انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بلایا تھا، ان نے بھی مجھے بھی بلایا تھا۔ تو یقینی طور پہ جب آپ کو کوئی ایوارڈ ملتا ہے تو خوشی ہوتی ہی ہے، اور اس سے ایک اور چیز ہوتا ہے کہ جب میں دلی گیا 3 دن وہاں رہے، تو وہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ہندوستان کی مختلف ڈائیورس جو بیک گراؤنڈ سے ٹیچرز آئے تھے، تو ڈائیورس ان کا جو وہاں ماحول ہے، تو وہاں ان کے ساتھ 3 دن جب میں بیٹھا تو بہت کچھ چیزیں سیکھنے کو ملی۔ انہوں نے جو وہاں پر ڈفرینٹلی کام کیا تھا، ان سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ تو اس کا فائدہ ہوتا ہی ہے، تو مجھے بھی بہت فائدہ ہوا، خوشی بھی ہوئی اور ریکگنیشن بھی ملی۔ جی جی ہاں جی اصل میں جو ایجوکیشن کا مقصد ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ اصل میں اگر ہم دیکھیں گے تو جو ہمارا جو آج تک کا رجحان تھا، آج سے 10 سال 20 سال پہلے تک کا رجحان تھا، ہم اسکول جاتے تھے، ٹیکسٹ بک پڑھتے تھے تو یہی لگتا تھا ہمیں ایجوکیشن، اس کے بعد ڈگری حاصل کرتے تھے۔ لیکن جب آپ آج جو دنیا بدل گئی ہے،
تو پتہ چلا کہ ایجوکیشن کا اصل مقصد ہے، یہ پہلے سے یہ مقصد رہا تھا، شاید ہم تک نہیں پہنچا کہ اصل میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ سوسائٹی میں جب بڑا ہو کر جائے گا، ایڈلٹ ہو کر جائے گا، تو اس کو چیلنجز زندگی کے درپیش آئیں گے، ان چیلنجز کا وہ مقابلہ کر سکے. تو انہی چیلنجز کو تیار کرنے کے لیے میں بچوں کو اویئرنیس کیمپس میں لے جاتا ہوں. میں کل ہی کی بات بتاؤں گا کہ کل وہاں ایک آرگنائزیشن ہے مول موج فاؤنڈیشن، انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر ایلڈرلی جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں گھروں میں، دادا دادی گرینڈ پیرنٹس، اور بچوں کو آپس میں ملایا. تو وہ بچے جو تھے، وہ بچے ان کو گھروں سے لے کر اس کیمپ میں لے آئے. تو وہاں کیا ہوا، وہاں یہ کہ ڈاکٹر صاحبان نے ان کو یہ ٹریننگ دی کہ آپ کیسے ان کا بلڈ شوگر ٹیسٹ کر سکتے ہیں، بہت ساری جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں یا ٹیسٹس ہیں وہ ان کو ٹریننگ دی. دوسرا یہ کہ اس ایج میں کیا مسائل ہوتے ہیں. تو جو آپ گھروں میں جو آپ ایڈلٹ ہیں تو پیرنٹس کو فرصت نہیں ہوتی، اپنے کاموں میں ہوتے ہیں، بچے گھروں میں ہوتے ہیں، تو ان کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ جب آپ گھر جائیں گے تو آپ یہ چیلنجز قبول کیجئے اور ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ان میں جو بیسک ایجوکیشن کو ہونی چاہیے وہ فراہم کی. اسی طرح جب ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں، اگر کوئی اسٹوڈنٹ مینٹلی فٹ نہیں ہے، اگر اس کی مینٹل ہیلتھ درست نہیں ہے تو لازمی طور پر وہ ایجوکیشن میں آگے کہیں نہیں جا سکتا ہے. اس لیے وہ جو بھی اگر فزیکلی اسٹوڈنٹ فٹ نہیں ہے تو اسی طرح جب بہت ساری چیلنجز بچوں کو ہے، پیئر پریشرز ہوتے ہیں، جیسے ڈرگ ایبیوز ہو رہا ہے اس وقت بڑے پیمانے پر. جب ہم بچوں کو پہلے سے ان چیزوں سے باخبر کریں، ان کو بتائیں کہ اگر آپ اس راستے پہ اس دشا میں جاتے ہیں تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یا کیا آپ کا کیریئر کیسے تباہ ہو سکتا ہے. تو ان بچوں کو ان چیلنجز کے لیے پہلے سے تیار کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے، اور یہ ایجوکیشن کا مقصد بھی ہے. جب ہم نیو ایجوکیشن پالیسی 202 کو دیکھتے ہیں تو وہاں ان سبھی چیزوں کے بارے میں زور دیا گیا، اور وہی میں کر رہا ہوں. میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں جو ہمارے سلیبس میں نہیں ہے، جو ہماری بکس میں نہیں ہے. لیکن ایک چیز جو لوگوں کو لگتا ہے نیا ہو رہا ہے، اصل میں سرکاری اسکول اس طرح میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ نہیں آتے تھے. تو میں نے یہ میں نے ڈفرینٹلی کیا کہ میں نے جو کام میں اسکول میں کرتا ہوں اس کو سوشل میڈیا پہ لایا، اس کو جو مین اسٹریم میڈیا پہ لایا، تاکہ اویئرنیس بھی ہو جائے، تاکہ بچے جو ہے جب وہ میڈیا پہ آتے ہیں ان میں وہ انکریج بھی ہوتے ہیں. تو یہ ہوا ہے، باقی کوئی نئی بات ہے نہیں. ایسے ٹیچر 3 سطحوں پر چیلنجز ہیں. ایک تو بچوں کے چیلنجز ایک ہیں، دوسرے جو جب میں ایچ او آیا ہوں یا ہیڈ آف انسٹیٹیوشن ہوں، جو میرے کلیگس ہیں ان کے چیلنجز الگ ہیں. اس کے بعد جو میرے آفیسرس ہیں ان کے چیلنجز الگ ہیں. تو جو 2 چیلنجز ہیں، لیٹر 2 چیلنجز کلیگس کے یا ایڈمنسٹریشن کے، مجھے لگتا ہے کہ ان پر میں ریٹائرمنٹ کے بعد بات کروں گا. تو جو بچوں کے چیلنجز ہیں، بچوں کے چونکہ ہمارے جو گورنمنٹ اسکول میں پہلا چیلنج ہے کہ بچے جو آتے ہیں وہ غریب گھرانوں سے آتے ہیں، ان کا گھر میں کوئی زیادہ دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہوتا. یہ ایک ٹیچر کے لیے گورنمنٹ اسکول کا جو ٹیچر ہے سب سے بڑا چیلنج ہے. اس کے بعد دوسرا چیلنج جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کیئر نہیں ملتا ہے، پیرنٹل کیئر، کیونکہ جو ان کے پیرنٹس ہیں وہ پہلے سے وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو ان کو اس فرصت نہیں، یا ان کو وہ شعور نہیں ہے کہ ہمیں ان بچوں کی دیکھ ریکھ کیسے گھر میں کرنی ہے. اس کے برعکس آپ جب دیکھیں گے جو پرائیویٹ اسکول سے بچے آتے ہیں ان کے والدین جو ہوتے ہیں وہ اس بارے میں بڑے حساس ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ چیلنجز میں ہی اپرچونیٹیز ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں گے میرے لیے چیلنجز میں ہی اپرچونیٹی مل گئی ہے. اگر آپ دیکھیں جو اناگام مڈل اسکول میں گیا، بیسٹ ٹیچر ایوارڈ مجھے وہاں ہی ملا. کیوں؟ وہاں مجھے بہت سارے چیلنجز تھے. پہلا چیلنج جو وہاں تھا انفراسٹرکچر کا تھا، تو میں نے اس چیلنج کو قبول کیا. ہم نے اسکول کو رینوویٹ کیا اپنے پیسوں سے، ٹیچرز نے پیسہ دیا. اس کے ہم نے ٹینٹ لایا، ٹینٹ فراہم کیا. تو یہ انفراسٹرکچر چیلنج تھا. ٹیچرز کا چیلنج یہ تھا کہ ہم نے 2 ٹیچرز کو اپنے پیسے پر وہاں لگا دیا تھا. ایک ٹیچر کو ہم 5000 پر منتھ دیتے تھے، جو لوکل ایک یوتھ تھے ان کو ہم نے انگیج کیا تھا. اسی طرح بچوں کے جو مسائل تھے ان کو جب دیکھا تو حل خود بخود سامنے آ گئے. جب چیلنج ہوتا ہے، چیلنج کے ساتھ حل بھی ہوتا ہے، اپرچونیٹی بھی ہوتی ہے. تو میں نے ان چیلنجز کے ذریعے اپرچونیٹی اویل کی، اور تبھی آج آپ مجھے انٹرویو کر رہے ہیں، تبھی مجھے ایوارڈ ملا ہے. جب میں نے ان چیلنج جو مجھے آئے تھے ان چیلنج سے میں کم نہیں ہوا، ان چیلنجز نے مجھے خوف زدہ نہیں کیا، بلکہ میں نے ان چیلنجز میں اپرچونیٹی کو ڈھونڈا. اور یہ ایجوکیشن ہے اصل میں. وہ اسی لیے ہمیں اپنے بچوں کو بھی تیار کرنا چاہیے کہ وہ چیلنجز سے خوف زدہ نہ ہوں، بلکہ ان میں ہی اپنے لیے اپرچونیٹی تلاش کریں. بہت دکھ ہوتا ہے، کیونکہ میرے ساتھ اشتیاق صاحب بھی تھے. ہم ہائی اسکول باغ میں تھے. ہم نے وہاں بہت پہلے
میگزین نکلا تھا وہ بند ہوا تھا. پہلے جو ہائی اسکول میں 50s میں پہلا پرچہ کے نام سے میگزین نکلتا تھا. اس کے بعد وہاں ایک اور میگزین نکلا تھا روشنی. لیکن جب ہم وہاں گئے تو کوئی وہ نہیں, اس میں 2008 میں وہاں گیا تو وہ اس کی اشاعت رک گئی تھی. تو ہم نے کوشش کی 2008 میں 9 میں ہم نے روشنی کا اجرا وہاں سے پھر کیا. پہلا مضمون جو میں نے اس میں لکھا, اس میں نے اس وقت لکھا کیونکہ اس وقت 2002 میں جو یہاں سینسس ہوئی تھی, اس وقت بانڈی پورہ ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ میں لٹریسی لیول میں سب سے نیچے پہ تھا. تو اب جو تازہ حال ہی میں ایک اور سروے آئی ہے, اس میں جو لرننگ لیولز ہے بانڈی پورہ انٹائرلی تمام JNK سے سب سے نیچے پہ گیا ہے. تو دکھ ہوتا ہے کہ ہماری جو بانڈی پورہ جو علم کے لیے مانا جاتا تھا, آج اس میں بہت کمی آئی ہے. اور یہی مجھے بہت, جو آپ مجھے میرے اندر جنون دیکھتے ہیں یا پیشن دیکھتے ہیں, اسی کی وجہ سے میرے اندر یہ جنون اور پیشن ہے کہ ہم اس گلوری کو, جو ایک گلوری اس بانڈی پورہ کو حاصل ہوئی تھی علم کی وجہ سے, اس کو دوبارہ حاصل کریں. تو اس کے علاوہ جب آپ دیکھیں گے آب پانی کا, آپ دیکھیے ہمارے ندی نالے خشک ہو گئے ہیں, گندے ہو گئے, تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ ویسے بانڈی پورین مجھے کوئی خوشی نہیں ہے, کہ مجھے دکھ ہی ہوتا ہے کیونکہ جو پاسٹ میں جو ہمارا پاسٹ تھا وہ ہم نے کھو دیا ہے, اور اب اس کو ریوائیو کرنے کی بھی ہم اتنی کوششیں نہیں کرتے ہیں جتنی کوششیں ہونی چاہیے. تو میں مایوس ہوں ویسے بانڈی پورین. جی, جو ہمارے سامنے چیلنج ہے بانڈی پورہ کے ٹیچرز کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لرننگ لیولز میں ہم بہت نیچے ہیں. اب دیکھیں علم کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہو گئے. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے ایز اے ٹیچرز کہ ہم اس چیلنج کو اپرچونٹی میں تبدیل کریں, اور جو گلوری بانڈی پورہ کو حاصل ہوئی تھی, جو عظمت بانڈی, جہاں بھی ہم جاتے ہیں علم ادب اور آب کا نام لیا جاتا ہے. تو کم از کم اگر ادب اور آب کے بارے میں ہم کچھ نہ کر سکیں, لیکن 5 سال بعد ہمارے پاس ایک ویژن ہونا چاہیے کہ 5 سال کے بعد پھر بانڈی پورہ اسی مقام پر آئی جس مقام پہ آج سے 2 دہائیاں 3 دہائیاں 4 دہائیاں پہلے تھا.